کوفہ کے اندر ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، اس پہ کچھ پریشانی آئیں تو بڑا غریب ہو گیا، بڑی غربت آ گئی۔ اچھا، غریب انسان پہ نا بڑے ساری پریشانیاں، یعنی اس کو ایسا لگتا ہے کہ ساری جو ہے آزمائشیں ایک ساتھ میرے ساتھ ہونے لگی۔ غریب آدمی کسی سے سوال نہیں کر سکتا، بڑا پریشان وہ رہنے لگا۔ تو ہوا کیا، ایک مرتبہ باہر نکلا تو ساتھ میں بچی تھی اس کی، تو ککڑی بیچنے والا آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ ابا جان مجھے ککڑی آپ دلا دیجئے۔ اب جیب میں پیسے نہیں، چونکہ گھر کا روز کا گزارا بھی نہیں ہوتا تھا، جو کما کے لاتا مزدوری کر کے، گھر کے اخراجات اتنے زیادہ تھے کہ وہ اس میں ختم ہو جایا کرتے۔ تو ذہن بڑا پریشان تھا کہ بچی نے سوال کیا ہے، بھائی جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے بچی باپ کے، تو اب کرے کیا؟ تو اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ کسی ایسی بارگاہ میں جاؤں جہاں سے مجھ کو ذلیل بھی نہ کیا جائے اور مجھ کو چیزیں بھی مل جائیں اور میرا پردہ بھی رکھا جائے۔ تو کہتا ہے کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گیا، کیونکہ میں ان کی بارگاہ میں اس لیے گیا کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو میرا وہاں فوٹو کھینچ کر کے فیس بک پر بھی نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ میں اس دور کی مطلب ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میں اس دور میں جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو لے کر کے میں اس ٹائم جو ہو رہا ہے اس کا ایگزامپل دے رہا ہوں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیلا پکڑوا رہے ہیں تو اس کا کئی سارے پیپر کے اندر فوٹو ہوتا ہے نا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑے بانٹ رہے ہیں تو لوگ ماں بہن بیٹیوں کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اگر ان کو لحاف بستر بانٹ رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہاں میرے ساتھ اس طرح نہیں ہونے کا ہے۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گیا۔ کہتا ہے وہاں پہ رش بہت تھا، بھیڑ بہت زیادہ تھی، جب میں غفیر تھا تو میں وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ کہتے ہیں میں گھر آیا تھا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک شخص کو بھیجا اور کہا جا کر کے دیکھ کر کے آؤ وہ شخص کیوں آیا تھا، لگتا ہے شاید پریشان ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص میرے گھر پر آیا، اس نے حالات دیکھے، جا کر کے حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو سب میرے بارے میں بتایا۔ کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اشرفیاں لے کر کے میرے گھر آئے اور رات کے حصے میں آئے تاکہ کوئی دیکھے نہیں، رات کے حصے میں آئے اور آ کر کے میرے ہاتھ میں دیے۔ جب میرے ہاتھ میں اشرفیاں دیں تو ہاتھ جوڑ لیے اس طرح سے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ حضور آپ کیوں ہاتھ جوڑ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یار تو اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت مت کر دینا، تو میرے علاقے کا رہنے والا ہے، تو میرا پڑوس کا رہنے والا ہے، میرا کبھی تیری طرف خیال بھی نہیں گیا، تو اللہ کی رضا کے لیے بس میری شکایت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مت کرنا، میں اس لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ دیکھو میرے بھائیوں، دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے دینا بھی چاہیے۔ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ رفائی کام کر رہے ہیں یا آپ صدقہ نکال رہے ہیں، آپ تماشا نہ کریں، آپ رات کی تنہائیوں میں دیں اور اس طرح سے دیں کہ آپ سیدھے ہاتھ کو دے دیں اور بائیں ہاتھ سے پتہ بھی نہ چلے۔